الرحیم۔ میں بندہ ناچیز محمد زاہد حبیب قادری آج کی یہ پروقار تقریب کے انعقاد پر قلعہ دیدار سنگھ پاکستان سنی تحریک کے زعما حضرت علامہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، اویس شاہ صاحب، حافظ امجد صادق نقشبندی صاحب، سجاد حیدر صاحب اور دیگر رفقا، علماء، ائمہ، خطبہ، قاری عبداللطیف صاحب قصوری اور دیگر احباب، عطا الرحمن خان صافی جو کہ پاکستان سنی تحریک کے ذیلی رہنما ہیں، اور ان کے ساتھ محمد آصف مغل صاحب سٹی صدر پاکستان سنی تحریک گوجرانوالہ۔ میلاد شریف کا بابرکت مہینہ شروع ہے اور آج 11 ربیع الاول ہے اور انشاءاللہ کل 12ویں ربیع الاول ہوگی۔ آپ علماء سے، ائمہ، خطباء سے اور نعت خواں حضرات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں پیغامات سنتے رہتے ہیں۔ مجھے چند گزارشات کرنی ہیں جو شاید میلاد شریف سے بالکل ہٹ کر ہیں، لیکن اس وقت وہ اہم نکات ہیں جو آپ کی توجہ کے طالب ہیں۔ پہلی گزارش یہ کہ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف محترم جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب، ان کی کمانڈ کے اندر پاکستان کی فوج جو ہے وہ خارجیوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف برس پیکار ہے اور جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ جنگ پاک فوج کی نہیں ہے، یا اس طرح کہیں کہ یہ جنگ صرف پاک فوج کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے۔ پاکستان کی پوری قوم پچھلی 2 دہائیوں سے پاکستان کی فوج کی غیر مشروط حمایت جاری رکھے ہوئے۔ یاد رکھیں، کچھ جرنیلوں کی نالائکیاں تو ہو سکتی ہیں مگر پاک فوج کی نالائکی نہیں ہو سکتی۔ پاک فوج نے ہمیشہ خون کی قربانی دی ہے، لہو کی قربانی دی ہے۔ اس وقت بلوچستان کی جو صورتحال ہے امن و امان کے حوالے سے، وہ بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آنے والے جملہ مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہمان یوں ہی آتے رہیں گے اور تشریف رکھتے رہیں گے۔ جو میں پہلی بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یعنی کہ اہل سنت اور خاص طور پر پاکستان سنی تحریک ہمیشہ پاک فوج کی غیر مشروط حمایت کرتی رہی ہے اور اب بھی کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا یہ خاص سال ہے، یعنی کہ 50 سال مکمل ہوئے ہیں۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ اب پاکستان کا یہ آئین ہے، دستور ہے، جس کے اندر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں، نان مسلم ہیں اور وہ پاکستان کے غدار ہیں۔ اب یہ والا جو جملہ ہے کہ وہ پاکستان کے غدار ہیں، اس کے اوپر بعض دوستوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو بندہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا وہ غدار ہے۔ یہ بھی پاکستان آئین کا حصہ ہے اور یہ بھی پاکستان آئین کے حصے کے اندر شامل ہے کہ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا وہ غدار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ امتیاز سلطانی صاحب کو میں بھی دل کی عطا کے رائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں باتیں عرض کر رہا تھا، پہلی بات تو یہ کہ ہم چیف آف آرمی سٹاف یعنی کہ پاکستان آرمی کی ہم مکمل دہشت گردوں کے خلاف جو جاری جنگ ہے اس میں حمایت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت یہ جو سال چل رہا ہے، 50 سال مکمل ہوئے ہیں قادیانیوں کو کافر قرار دیے ہوئے، لیکن پاکستان کے اندر بسنے والے قادیانی یا پاکستان سے باہر وہ بالکل اس کے برعکس کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے مسلمان ہیں، یہ جو سٹیج کے بھی ائمہ، علماء، خطبہ، مشائخ، میں، آپ، قادیانی کہتے ہیں کہ یہ سب کافر ہیں
اور صرف ہم مسلمان ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ وہ پیورٹی میں یعنی کہ خالص ہونے میں وہ خالص مسلمان ہیں اور ہم جعلی مسلمان ہیں، اور ان کی بہت ساری خرافات ہیں۔ اس کے باوجود ہماری بعض سیاسی جماعتیں اور ہماری عدلیہ کے بعض ججز صاحبان ان کو ریلیف دینے کے حق میں ہیں، جیسا کہ ابھی اسی سال میں اور گزشتہ چند مہینوں میں بہت ساری گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ والا جو حملہ ہے، یہ والا حملہ قادیانیوں نے براستہ عدلیہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم عدلیہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک جو غلط فیصلہ دیا تھا اس پہ انہوں نے نظر ثانی کی اور رجوع کر لیا اور اپنا فیصلہ جو خرافات تھیں وہ واپس لے لیں۔ اب تیسری بات ہے، دو باتیں ہو چکی ہیں، ایک قادیانیوں سے متعلق اور ایک دوسری بات۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ جو مسئلہ فلسطین ہے یہ پاکستان کی شاہ رہ گیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شاہ رہ گیا ہے، اس طرح مسلمانوں کی جو شاہ رہ گیا ہے وہ صحیح طور پر فلسطین ہے۔ وہ اس طرح سے کہ قبلہ اول جو ہے ہمارا وہ اس وقت خطرات میں بالکل خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اس کو چڑھائی کرنی چاہیے، لیکن پاکستان کی فوج چونکہ ڈسپلنڈ فوج ہے، ہماری خواہش تو یہی ہے کہ فوج وہاں جا کے لڑائی کرے، جہاد کرے، لیکن فوج چونکہ پابند ہے آئین کی، قانون کی، ضابطے کی، اخلاق کی، اور وہ ضابطہ اخلاق قانون آئین یہ ہے کہ پاکستان کا جو سربراہ ہے ریاست کا، یعنی کہ ریاست کا سربراہ ہوا صدر پاکستان، اور حکومت کا سربراہ ہوا وزیر اعظم، اور آرمی کا سربراہ ہوا چیف آف آرمی اسٹاف، ان تینوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کی قوم تو یہ چاہتی کہ جہاد ہو فلسطین کا اور فلسطین آزاد ہو، اور قابض جو ہیں یہودی وہ وہاں سے خارج ہو، لیکن یہ ہو نہیں پا رہا۔ وہ ہو کیوں نہیں پا رہا کہ جو ہماری اکانومی کی شاہ رہ گئے نا وہ یہودیوں کے پاس ہے۔ ہماری اکانومی کی، ہماری جو معیشت کی، ہمارے جو پیسے کی، یعنی کہ یہ جو کل میاں نواز شریف شہباز شریف صاحب نے کہا جی 10 روپے آپ ان کو مزید بھیک دے دیں پیٹرول کی قیمتوں میں، میرے خیال میں، اور ٹیکہ کیسے لگتا ہے، 10 روپے ادھر رعایت دیتے ہیں اور 20 روپے کسی اور کھاتے میں بڑھا دیتے ہیں۔ یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن مذہبی لوگ، مولوی لوگ، ائمہ، خطبہ، علماء جب یہ لوگ جمع ہوتے ہیں، کیا ان کو وہ پاکستان کے اندر جو غم ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، وہ نہ بیان کریں؟ اگر وہ بیان نہیں کریں گے تو یہ ان کی آئینی ذمہ داری بھی ہے، دینی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ میری باتیں مکمل ہوئی، 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، امید ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ قلعہ دیدار سنگھ کے جو جملہ ساتھی ہیں پاکستان سنی تحریک کے، حافظ امجد صادق صاحب، سجاد حیدر صاحب، زین شاہ صاحب پیر سید زین العابدین شاہ صاحب ہیں، اویس شاہ صاحب، عطا رحمان خان صافی صاحب اور آصف مغل صاحب جو پاکستان سنی تحریک کے سٹی صدر ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم کو الٹیمیٹلی اس طرف جانا ہے جس طرف جانے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ ہے جہاد۔ جہاد چونکہ پاکستانیوں نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اس قدر ہم یہود و نصارہ کی پھیلائی ہوئی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں کہ جہاد ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی خواب ہے، کوئی سپنا ہے، لیکن یاد رکھیں آپ زین العابدین شاہ صاحب اور دیگر علماء خطباء سے یہ سن چکے ہوں گے کہ غزوہ ہند نے برپا ہونا ہے اور اس کا غالباً یہی ایریا بنتا ہے۔ شاید میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ جہاد بھی ہوگا، نعرہ تکبیر بھی ہوگا، نعرہ رسالت بھی ہوگا، یہ میلاد صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن یہ میلاد کی جو تقریبات ہیں، میں نے گزارش کی تھی گجرانوالہ میں علماء، ائمہ، جماعتوں کے اجلاس میں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی میلاد کے مزید پروگرام ہوں گے ان سب کو ختم نبوت سے منسوب کیا جائے کہ یہ سال جو ہے 50 سال مکمل ہوئے ہیں اور قادیانیوں کی تمام سازشیں جو اسلام اور پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں۔ آخری بات اس ختم نبوت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ 1953 کے اندر
شاید شاہ صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ 1953 کے اندر ختم نبوت کی جو تحریک چلی تھی اس میں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شہداء جو آج 2024 تک جو ختم نبوت کے شہداء ہیں ان کی ایک یادگار تعمیر ہونی چاہیے۔ یہ میں اس بات کو قرارداد کے طور پر بھی پیش کرتا ہوں، خاص طور پر سلطانی صاحب چونکہ یہ خطیب پاکستان ہیں، زین العابدین شاہ صاحب یہ چونکہ ٹک ٹاک پر اور سوشل میڈیا پر اپنے پیغامات نشر کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی مزید باتیں لمبی ہو رہی ہیں۔ ایک جماعت جس نے لاہور کے اندر ختم نبوت کا پروگرام کیا اور اس کے جو لائیو ویورز تھے وہ تھے 37K، یعنی کہ 37,000 لوگ اس کو لائیو دیکھ رہے تھے۔ اب یہ پروگرام جو چند لوگوں کا پر مشتمل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سلطانی صاحب ہیں یہ ایک بہت بڑے خطیب ہیں، زین العابدین صاحب جو ہیں شاہ صاحب یہ ایک بہت بڑے خطیب ہیں اور عالم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، استاد بھی ہیں، قاری عبداللطیف صاحب بھی وغیرہ۔ اگر یہ کوئی ایک فیس بک پیج بنائیں، آپ سب کو سپورٹ کرنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے، ان کا پیغام اسے نشر کرنا چاہیے۔ اب وہ 37,000 لوگ دنیا بھر سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اب 37,000 سے آگے کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے؟ بس یہی گزارش ہے کہ یہ جو ختم نبوت کا سال ہے اس کو ہمیں اسپیشل کر کے منانا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ وہ جو شہداء 1953 میں شہید ہوئے تھے، ختم نبوت کی تحریک میں سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہوئے تھے، ان کی یاد میں ایک یادگار تعمیر ہونی چاہیے۔ کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ جیسے مینار پاکستان تعمیر ہوا ہے نا، یہ ایک یادگار ہے کہ یہ 23 مارچ کو یہاں کچھ ہوا تھا یا کچھ اس کی یاد ہے، یا دیگر یادگاریں تعمیر کی جاتی ہیں جیسے ہندوؤں کی یادگاریں تعمیر کی گئی ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یادگار تعمیر ہونی چاہیے جس میں یہ لکھا جائے کہ کون کون سے کب کب جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں وہ شہید ہوئے تھے اور ان کا کردار کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کا آمین ناصر و نعرہ تکبیر۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے سارے مجمع کو جنہاں خاموش کر دیا ہے، حالانکہ میں نے صرف 3 ہی باتیں عرض کی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ باتیں یاد رکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔